بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58-59۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے انہیں کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، رَغَدًا فراخی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ، سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور یہ کہتے ہوئے، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، ہمیں معاف فرما دے تو ہم تمہاری بخشش کر دیں گے، خطایاکم تمہارے گناہوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عن قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پس ظالم قوم نے تبدیل کر دیا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، جو انہیں کہی گئی تھی اس کی جگہ پہ، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ظالموں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما كانوا يفسقون، ان کے کاموں کے یا ان کے فسق کے سبب سے۔ یہ یاد صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور ان کی قوم کا، تو ان آیات سے پہلے تھوڑا سا پچھلی آیات کے بارے میں گفتگو کر کے پھر آگے چلتے ہیں، درمیان میں کافی وقفہ آ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کا اصل وطن شام تھا، یہ شام کے رہنے والے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے آباء و اجداد بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کا اصل وطن جو تھا وہ شام تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر یہ شام سے ہجرت کر کے مصر میں چلے گئے۔ اب مصر میں وہی رہنے لگے۔ جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، فرعون کو غرق کرنے کے بعد اب یہ بے پرواہ ہو گئے، کسی قسم کا خطرہ نہ رہا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جاؤ اپنے وطن واپس، اور وہاں جا کے جن لوگوں نے تمہارے وطن پہ قبضہ کر لیا ہے ان کے ساتھ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، جو بھی ہو ان کو اپنے وطن سے نکال کے اپنے وطن میں دوبارہ جا کے آباد ہو جاؤ۔ تو اس حکم پہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنا وطن واپس حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، سفر شروع کیا اپنے وطن شام کی طرف۔ رستے میں پہنچے تقریباً 10 میل قبل اپنے وطن شام سے، تو وہاں انہیں پتہ چلا کہ وہاں جس قوم کا اب قبضہ ہے، قوم عمالقہ ہے، وہ بہت مضبوط اور طاقتور قوم ہے اور ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ تو ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں لڑیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صاف جواب دے دیا اور کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں موسیٰ، تو جا کے لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ڈر گئے اور واپسی کا ارادہ کیا، اپنے گھر کی طرف واپس لوٹنے کا۔ تو صبح کو چلے، شام تک جب شام ہوئی پڑاؤ کیا، رات گزاری، صبح اٹھے تو دیکھا جس جگہ سے سفر شروع کیا تھا وہیں کے وہیں ہے۔ اگلے دن پھر سفر شروع کیا، شام تک سفر کرتے رہے، اور صبح جب اٹھے دیکھا تو پھر وہی جگہ جہاں سے چلے تھے۔ تو گویا یہ 40 سال تک اس 10 میل کے علاقے کے اندر گھومتے رہے، جو چٹیل میدان تھا، نہ یا کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو یہ یہاں پریشان گھومتے رہے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام، جہاں یہ چلتے رہے، پھرتے رہے، گھومتے رہے، اس کو کہہ دیا گیا وادی تیہ۔ تیہ کا مطلب ہوتا ہے پریشان حالت میں پھرنا، سرگرداں پھرنا، تو پریشانی کے عالم میں۔ تو اب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کھانا لے کے دیں۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ جب یہ شام میں تھے تو وہاں غلہ اگاتے تھے، وہاں کھاتے تھے۔ مصر میں تھے تو اناج اگاتے تھے، کھاتے تھے، کام کاج کرتے تھے۔ تو من و سلوہ کا جو پیریڈ ہے وہ یہی وادی تیہ کا پیریڈ ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف من و سلوہ اترا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں دھوپ ہے، ہمارے لیے سائے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سفید قسم کے بادلوں کو ان کے اوپر سائبان بنا دیا، یہ اس کی چھاؤں میں رہتے تھے، دھوپ سے بچے رہتے تھے۔
پھر انہوں نے کہا رات کو ہمیں ڈر لگتا ہے روشنی کا کوئی انتظام ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمودی قسم کی روشنی رات کے وقت آسمان میں ظاہر فرما دی، ان کے لیے روشنی کا انتظام بھی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے کپڑے پھٹ رہے ہیں، پرانے ہو رہے ہیں، ان کا کوئی انتظام کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس کو ایسا بنا دیا کہ نہ وہ پھٹتا تھا نہ گندا ہوتا تھا، اور جو جو بچے بڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ ساتھ وہ لباس بڑھتا رہتا تھا۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اب ہم یہ جو کھانے کھا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ منع سلوا، اب ہم اس سے اکتا آ چکے ہیں، اب ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسرے اناج پیدا کرے اور ہم وہ کھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو پھر اس میں اگلی آیات میں جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو فراخی کے ساتھ کھاؤ، جو چاہو کھاؤ۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی بستی تھی جہاں پہ بنو مالکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، کہا کہ یہاں جاؤ، اور بعض نے کہا کہ نہیں، واپس اپنے گھر مصر کی طرف لوٹنے کے بارے میں تھا۔ تو وَادْخُلُوا الْبَابَ، لیکن داخل ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ داخل کیسے ہونا؟ جب شہر میں داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے حِطَّةٌ، جس کا معنی ہے یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن یہ ازلی قسم کے بدبخت لوگ تھے، یہ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ان کے داخل ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ ٹانگیں آگے کر کے، جس طرح وہ بچپن میں ہم کیا کرتے تھے، تو یہ طریقہ گھسٹتے ہوئے، ٹانگوں کو آگے کر کے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور ساتھ حِطَّةٌ کی جگہ پہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، حَبَّةٌ فِي شَعِيرَةٍ، حبہ دانوں کو کہتے ہیں، دانے کو۔ تو ہمیں تو بعض روایت میں آتا ہے، یہ لفظ بھی آتے ہیں، کہنے لگے حِنطَةٌ، ہمیں تو گندم چاہیے، یعنی دونوں باتوں کی انہوں نے مخالفت کی۔ جب یہ مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جب ظالم قوم نے ہماری کہی ہوئی بات کو بدل دیا، وہ نہ کہا، تو ہم نے کیا کیا، أَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اب عذاب کیا تھا؟ ان کے اوپر پتھر تو نہیں برسائے گئے، ان کے اوپر آگ تو نہیں گری، ان کے اوپر آندھی تو نہیں آئی۔ عذاب کیا تھا؟ ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون ایک بیماری کا نام ہے جو متعدی بیماری ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، جس طرح ہمارے دور میں یہ کرونا آئی ہے، متعدی بیماری ہے، اسی طرح طاعون کی بیماری۔ تو اب یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہم نے آسمان سے عذاب کو نازل کیا، جبکہ وہ تو ان کے اندر بیماری پیدا ہوئی اور وہ بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فیصلے ہیں، وہ بھلائی کا فیصلہ ہو، وہ برائی کا فیصلہ ہو، وہ خیر کا فیصلہ ہو، وہ شر کا فیصلہ ہو، تمام فیصلے اللہ تعالیٰ آسمانوں ہی سے نازل فرماتے ہیں۔ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کا رزق تنگ کرنا ہے، کس کو راحت دینی ہے، کس کو اوپر پریشانی کے ایام آنے، یہ سارے فیصلے اوپر ہی سے آتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان سے نازل کیا ان کے گناہوں کے سبب۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ کہ انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا۔ اب قرآن پاک دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایسے الفاظ کا استعمال جس کے ساتھ معنی میں فرق نہ پڑتا ہو، تو کیا ایسے الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے قرآن میں، یا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعائیں ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں یا ربی جعلنی پڑھتے ہیں، تو ربی جعلنی کا جو ترجمہ بنتا ہے، اسی ترجمے کے لیے کوئی اور دوسرے لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے اگر ہم کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں گے تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جس طرح قرآن پاک صرف معنی کا نام نہیں ہے، قرآن پاک الفاظ اور معنی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے میں قرآن کو سیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ صرف ترجمہ پڑھتا رہتا ہے، تو صرف ترجمے کی تلاوت کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اس ترجمے سے وہ کوئی مسئلہ سیکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ لیکن جس طرح قرآن پاک کے ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اس طرح اگر کوئی کہے کہ میں اردو میں قرآن پاک پڑھ لوں تو اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک الفاظ اور معنی دونوں چیزوں کا نام ہے۔ قرآن پاک کو انہی الفاظ کے ساتھ تلاوت کیا جائے گا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کیے ہیں، تو تبھی قرآن پاک کے تلاوت کا ثواب ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔